السلام علیکم۔ بات یہ ہے کہ ایک عورت نے ہم سے پوچھ رہی تھی، گاؤں کی لڑکی ہے، عورت ہے، گاؤں کی عورت ہے، وہ پوچھ رہی ہے کہ اگر زنا جان بوجھ کے شادی شدہ ہو کر جان بوجھ کر اگر زنا کر لی ہے، ایک بار یا دو بار، ایسے ہی بول رہی تھی کہ ایک دو بار زنا اگر کر لی ہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ ہم اس کو توبہ کر لیں اور وہ پھر ایسا غلطی نہیں دہرائے تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا، یہ پوچھ رہی تھی۔ بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اور گناہ کا ذکر نہیں ہوگا نا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو اسی لیے ہم نے آپ سے سوال کا جواب پوچھنے کے لیے کال کی۔ میں بولی جی ٹھیک ہے، ایک مولانا نیٹ پڑھاتے ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہمارے تو نظر میں زنا نہیں معاف ہوتا ہے، اور پتہ نہیں۔ یہ کہنا کہ زنا معاف نہیں ہوتا ہے، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ شریعت اسلامیہ نے جس گناہ پر حد رکھی ہے، کئی گناہ ہیں جن کی حد ہے، ان حدود کو لاگو کرنے سے یا وہ سزا جب دی جاتی ہے کسی بھی گناہ کی، اس حد کے لاگو ہونے کی بنا پر وہ حد گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے اور اس کا گناہ ختم ہو جاتا ہے، اور سچی توبہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اور توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کسی کا کوئی گناہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، فَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمَلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات۔ لہذا اگر وہ توبہ کرنے میں سچائی اور کثرت استغفار کرے اور اس پر گناہ کا اعتراف کرنا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائے کہ میں نے گناہ کیا ہے، بلکہ اپنے رب سے ندامت کا اظہار کرے اور اپنے رب سے ہی وہ اپنے گناہوں بخشوانے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرے، اللہ رب العالمین اسے معاف فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، صرف حق میں اسے قتل کرتے ہیں، اور نہ ہی زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، اسے روز قیامت دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور وہ ذلت اور خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ لیکن وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکی سے بدل دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین بخشنے والا، مہربانی کرنے والا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 سے 71 تک ہے، اور حدیث میں ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، اور نہ ہی چوری، اور نہ ہی زنا کاری، اور نہ ہی اپنی اولاد کو قتل کرو گے، اور نہ ہی اپنی جانب سے بہتان بازی کرو گے، اور نیکی میں نافرمانی نہیں کرو گے، اور جو کوئی بھی تم میں سے اس کی وفاداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے نوازے گا، اور جو بھی اس میں سے کسی ایک کا مرتکب ہوگا اسے دنیا میں سزا دی جائے گی جو اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کا مرتکب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کر دی، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اگر وہ چاہے تو اس سے گناہ معاف کر دے گا، اور اگر چاہے تو اسے سزا دے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اس متفق علیہ حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں ہے، جب ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور زنا کا اعتراف کیا اور کہنے لگے مجھے پاک کریں، یعنی حد لگا کر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے ہلاکت، واپس چلا جا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کر اور توبہ کر لے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل پائی جاتی ہے کہ توبہ کرنے سے گناہ کبیرہ کا معاف ہو جانا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس پر مسلمانوں کا اجماع بھی ہے کہ توبہ سے اللہ رب العالمین یہ زنا کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماعز السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زنا کا اقرار کرنے کے واقعے سے
یہ اخذ ہوتا ہے کہ جس سے بھی اس جیسا کام کا ارتکاب ہو جائے وہ پردہ پوشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے اور کسی سے اس کا ذکر تک نہ کرے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ میں ایسے شخص کے لیے پسند کرتا ہوں جس سے گناہ سرزد ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی پردہ پوشی کرے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بیہودہ اشیاء یعنی معاصی اور گناہ سے اجتناب کرو جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ جس کسی سے بھی ان کا ارتکاب ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی کے ساتھ اپنی پردہ پوشی کرے، اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی کے ساتھ اپنی پردہ پوشی کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرے، اس لیے کہ جو بھی ہمارے لیے اپنا سینہ پیش کرے گا ہم اس پر کتاب اللہ کو لاگو کریں گے۔ اسے امام حاکم نے مستدرک علی صحیحین میں نقل کیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صریح قرار دیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو توبہ ہے وہ اللہ رب العالمین، اگر آپ نے توبہ کر لی تو توبہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میری جانب سے کہہ دو یا عبادی، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے۔ آپ اسی طریقے سے مومن کو اللہ رب العالمین سے ہر وقت توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ مومن کو دعا کرتے وقت اپنے ہمت اور اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھنا کہ اللہ رب العالمین تو خالق کل ہے، مالک کل ہے، وہ تو کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ جب کافر کو معاف کر سکتا ہے، مشرک کو معاف کر سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین یہ گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے ہمیشہ، اور اللہ کی جنت کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور جو گناہ ہو گئے ہیں ان کی معافی اگر آپ نے مانگ لی تو اللہ رب العالمین جیسے قرآن کریم میں فرمایا نا، فَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ تو اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کی تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توباؤں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنی جنتوں میں ہمیں داخل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون